جو صبر کرتے ہیں، استقامت، صبر کا مطلب استقامت ہے، صبر کرتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں آزماؤں گا۔ دنیا آزمائش ہے، جان کی کمی ہوگی، بیٹا مر گیا، مال، گھر جل گیا، بیوی مر گئی، شوہر مر گیا، جو بھی مر گیا مرنے دو، امتحان ہے، وہ تو اللہ کا کام ہے، موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نقص من الاموال، مال کی کمی ہوگی، جان کی کمی ہوگی، میووں کی کمی ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو اللہ کے ہیں، اللہ کے بعد جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان ایسا سویا ہوا ہے کہ کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ مسئلہ ساری سوچ کا ہے، بس سوچ دنیا کی بن جائے تو پھر یقین، اگر دنیا پہ آ جائے تو پھر دنیا ہی کی سوچ ہوگی اور دنیا ہی کی فکر میں انسان زندگی گزارے گا۔ ہمارے لیے مسئلہ تو بس ظاہری کا ہے، جی ہاں، بس اس میں ہے نا یہ جو آیت ہے 24 نمبر سورہ توبہ کی، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، 8 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ اگر یہ ساری اموال، جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے اور جن گھروں میں تم رہنا پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، تو سورہ توبہ کی جو ہے نا آیت 24 نمبر، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ یہ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں، یعنی اسے پسند کرتے ہو اللہ سے اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں محنت سے، تو تم پھر عذاب کے قابل ہو، انتظار کرو عذاب کا۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم، یعنی انہوں نے پیغمبر کی یہی دعوت تھی، اور تو کیوں کچھ بھی نہیں ہے نا، تمام پیغمبروں کی دعوت تو ایک ہی ہے اللہ کی، کہ آخرت کی تیاری کرو اور اللہ کو منزل بنا لو۔ تو کوئی 600 سال تقریباً انتظار ہوا، انہوں نے انتظار کیا۔ اسی طرح بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بَلِكُلِّ قَوْمٍ بَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ امت، آج کل کی جو امت ہے، وہ تباہ ہو گئی ہے، ایک تباہ حال قوم ہے، کیونکہ ہمیں زیادہ محبوب جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں زیادہ محبوب ہیں۔ والد ہو گیا، ماں ہو گئی، ماں سے بڑے پیارے جملے رکھتے ہیں نا، جی یہ سب ماں، یہ سب تیری دعا ہے یا جو بھی ہے، اور پھر بچے ہو گئے، انسان کے بچے ہو گئے، اور جگر گوشہ کہتے ہیں نا، جگر گوشہ، میرے جگر کا ٹکڑا۔ اب کس خیال سے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ شدید محبت ہے نا،
میرے جگر کا ٹکڑا، قربان، ہائے میرے لال، مختلف الفاظ. اور مجھے سب سے زیادہ یہ بیٹا، یہ اولاد، یہ سب سے زیادہ پسند ہے. پھر آپ نے بھی درجہ بندی کی ہوئی. تو مسئلہ جو ہے وہ بڑا سادہ سا ہے کہ انسان دنیا میں آ کے اگر وہ کام نہ کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو پھر وہ بیکار ہے. یہ ایک عام سادہ سی بات ہے. یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. جہاد فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کو منزل بنا کے اس کے راستے میں کوشش کرو. آپ نے اگر منزل بدل ڈالی تو جو منزل ہے اس کے لیے آپ کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ جیسے تم زندگی گزارو گے، کما تعیشون تموتون، اور کما تموتون تبعثون. جیسے تم زندگی گزارو گے تو اسی حالت میں تمہاری موت، یعنی اس خیال میں تمہاری موت آئے گی. آج دیکھ لیں بزرگ، ہمارے جو بزرگ مطلب عمر میں جو بڑھ گئے نا، تو ان کے، اب ظاہر ہے کہ یہ ساری امت کا حال ہے، ایک فرد کی تو کہانی نہیں ہے. تو دنیا ہی کی باتیں ہوتی ہیں اس کے زبان پہ. خیال دنیا میں یہ اس نے زندگی گزاری، اب بوڑھا ہو گیا، اس کی یعنی آخرت کی یا ایسی کوئی سچی بات نہیں سنو گے، دنیا کی باتیں اور دنیا کے خیالات. اپنے بچوں کو اگر نصیحت کرے گا بھی تو وہ دنیا کا خیال بتائے گا، ایسے کرنا یار، تم میرے بعد جو ہے آپس میں نہ لڑنا جھگڑنا. مثال کے طور پہ دنیا ہی کی نصیحتیں کرے گا. والد جو مرنے والا ہے، اس کو خود پتہ نہیں کہ زندگی کیا تھی، میں نے کیوں گزار دی. تو اس طرح وہ اپنے بچوں کو بھی جس خیال میں وہی نصیحت کرے گا. تو یہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے. اور دیکھیں، اگر ویسے تو ہمارا یقین نہیں ہے آخرت پہ، لیکن اگر آخرت نہ ہوتی اور جواب دہی نہ ہوتی، حساب کتاب نہ ہوتا، اعمال کو تولا نہ جاتا، جنت یا دوزخ نہ ہوتی، تو پھر تو جواز بنتا تھا کہ آپ کسی بھی طریقے سے زندگی گزار دیں. جیسے کہ مطلب اور جو مخلوقات ہیں، جانور ہیں، اور تو ان سے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. جانوروں سے ذمہ دار تو انسان ہے. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب دیکھیں، ہم جس اس میں زندگی گزار رہے ہیں پریشانی کے عالم میں، تو اس طرح تو ایک گائے جو کوئی ذہن میں مقصد نہیں رکھتی، تو گائے تو پریشان نہیں ہوتی، اس کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. یا یعنی ایک سوچنے کی بات ہے نا. گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ان کو تو کوئی ٹینشن ہے سوائے جو کھانے پینے کی ہیں. بھوک لگتی ہے تو وہ ہے کوئی ٹینشن، ہماری جیسی ٹینشن. بکری کے بچے ہوتے ہیں، ماں زندہ ہوتی ہے، بچے ذبح کر دیے جاتے ہیں، تو ماں کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. تو ہماری ٹینشن ہے، لیکن ہماری ٹینشن دنیا کی ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم پریشان ہیں. ساری پریشانیاں جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں. اور یہ ایک بڑا اچھا وہ ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ یعنی ایک بندہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہے، اور کہ بھئی میں، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے بیعت کی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ بیعت کی ہوئی ہے، اور وہ بعض اوقات مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں پر ہیں. نہیں مطلب ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا. یہ ایک سوال ہے عامیانہ سا ہے. بھئی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلتے رہو، مقام تمہارا جنت ہے. تو بہرحال میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ٹیسٹ کی میں بات کر رہا تھا. ایک شخص نے بیعت بھی کر لی، اور پھر وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کہاں پر ہوں،
تو اس کو سب سے پہلے اپنی منزل کو یا اپنے مقصد زندگی کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ بیعت تو یہ ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کر لیں یا اس راستے پر چلیں جو اللہ کا راستہ ہے۔ بیعت کا مقصد تو یہی ہے۔ تو پھر وہ ایک مرید یا جو بیعت کرنے والا ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یعنی اپنا احتساب خود کرنا چاہیے کہ میری پریشانیاں کیا ہیں، ایشوز کیا ہیں میرے لیے۔ اگر وہ پریشان ہے اور کوئی ایشوز ہیں اس کی زندگی میں، کوئی بھی، اولاد کے، مال کے، نوکری کے، یہ وہ، گھر ہے، 100 باتیں ہوتی ہیں، تو اگر اس کی ٹینشن ہے دنیا کی تو اس کی بیعت سچی نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو ایک امتحان ہے، دنیا امتحان ہے۔ تو اب امتحان ہے تو یہ تو جو بھی حالات ہیں وہ تو اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ تم زرداری کے گھر میں تو نہیں پیدا ہوئے، بلاول تو نہیں ہونا، جو بھی ہے وہ تو زیادہ ٹینشن ہے، وہ تو زیادہ پریشانی ہے۔ تو جو بھی حالات ہیں، یا پیسے ہیں نہیں ہیں، نوکری ہے نہیں ہے، جو بھی حالات ہیں، اگر آپ ہاتھ پاؤں توڑے نہیں، گھر پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہو یا ہمت نہیں آ رہی ہے، تو اپنے مناسب تم کوشش کرو، سوچو، کاروبار میں نوکری، اچھی نوکری دیکھ لو، کاروبار میں بہتری کا سوچو، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پریشان ہو گئے حالات حاضرہ سے تو پھر وہ بیعت جو ہے وہ آپ سمجھے نہیں ہو، بیعت کو آپ سمجھے نہیں۔ سمجھ تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ امتحان ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے ساتھ جو بھی معاملات ہیں جیسے بھی ہیں وہ امتحان ہے، اور امتحان گزار دو۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو صبر کرتے ہیں، استقامت، صبر کا مطلب استقامت ہے، صبر کرتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں آزماؤں گا، دنیا آزمائش ہے، جان کی کمی ہوگی، بیٹا مر گیا، مال، گھر جل گیا، بیوی مر گئی، شوہر مر گیا، جو بھی مر گیا مرنے دو، امتحان ہے، وہ تو اللہ کا کام ہے، موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نقص من الاموال، مال کی کمی ہوگی، جان کی کمی ہوگی، میووں کی کمی ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو اللہ کے ہیں، اللہ کے بعد جانا ہے، یہی آیت ہے نا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب بینک میں مثال کے طور پہ ایک بینک مینیجر ہے اور ڈاکہ آ گیا بینک پہ، تو اس کو کوئی پریشانی ہوگی؟ 2 آدمی مارے گئے، مال لاک اپ توڑ لیا، لاک اپ جو بھی ہے 50 کروڑ روپے لے گئے، تو بینک مینیجر کو کوئی پریشانی ہوگی؟ پیسے تو بینک کے گئے، اور وہ بھی انشورڈ ہیں، اور موت تو جن کی لکھی تھی وہ اپنے وقت پہ آ گئی، مینیجر کو کیا پریشانی؟ تو ہم بھی یہاں ایک نائب ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے بھیجے ہوئے نائب ہیں، مینیجنگ کر رہے ہیں نا زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی کو مینیج کرو، تو مینیجر ہیں، جو کچھ بھی ہے، ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، امانت ہے، اور ہم یہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم مالک بن بیٹھے ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم